فتنہ کر لاسٹ ایپیسوڈ 16۔ جب میں نے اسے یہ معلومات حاصل کر کے بتایا کہ اس کا بیٹا اس طرح ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے تو اسے سختہ سا ہو گیا، اور پھر اس نے مجھے جو کچھ بتایا وہ بڑا ہولناک تھا۔ اس کے دوسرے دن ہی وہ انتقال کر گیا۔ میں فوراً یہاں چلا آیا تاکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکوں۔ میں یہ کہہ کر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن جب وہ خاموش رہا تو میں نے اس سے پھر سوال کیا، کیا تم ایک بہتر اور خوشحال زندگی گزارنے کے خواہش مند ہو؟ کیا یہ شہر تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے تمہیں صرف ایک قربانی دینی ہوگی۔ قربانی؟ کیسی قربانی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ کافی دیر بعد بولا، تمہیں اس کے لیے وردانہ کو چھوڑنا ہوگا۔ آخر میں اصل بات پر آ ہی گیا۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ بے حد جذباتی لہجے میں بولا۔ مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، مجھے خوشحال زندگی سے بڑھ کر اپنی یہی زندگی پسند ہے۔ میں ذلت بھری زندگی گزار سکتا ہوں، میں فاقے کر سکتا ہوں، ہر دکھ کو جھیل سکتا ہوں، لیکن وردانہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اس کا دل نہیں توڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو صاحب زادے، جذباتی نہ بنو۔ میں جو کچھ جانتا ہوں اگر وہ تمہیں بتا دوں تو شاید تم وہ تلخ حقیقت برداشت نہ کر سکو۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ میں زندگی پر موت کو ترجیح دوں تو ممکن ہے میں مان لیتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی ہر بات نہیں مان سکتا۔ تو پھر وہ تلخ حقیقت سننے کے لیے تیار ہو جاؤ جو میں تم سے چھپانا چاہتا تھا۔ تمہارے مرحوم باپ کے کہنے کے مطابق تمہاری اور وردانہ کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ وردانہ تمہاری سوتیلی بہن ہے۔ نہیں، ثقافت چیخ پڑا، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے برخوردار، ورنہ مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا کہ دو دلوں کے درمیان دیوار بنتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو اپنے ہی خاندان کے بوڑھوں سے دریافت کر لو کہ افضال احمد کے یہاں چوتھے مہینے ہی وردانہ کیسے پیدا ہو گئی۔ اس وقت اس بات پر بہت شور ہوا تھا، مگر میرٹھ کے نواب صاحب کی امارات آڑے آ گئی۔ افضال احمد کے پاس دولت آتے ہی لوگوں کے منہ بند ہو گئے، اور رفتہ رفتہ لوگوں نے اس واقعے کو بھلا دیا۔ ثقافت میری باتیں سن کر بہت دیر گمسم بیٹھا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں ایک بڑے گناہ سے بچانے آیا ہوں بیٹے۔ یہ تمہارے باپ کی آخری خواہش تھی کہ میں ایسا نہ ہونے دوں، اور کسی بھی طرح تمہیں اس بات پر آمادہ کر لوں کہ تم وردانہ کا خیال دل سے نکال دو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا آپ واقعی سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر بھررائی ہوئی آواز میں کہا، ہاں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ اب میرے رخساروں پر بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میری یہ خواہش پوری ہوئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا سکوں۔ تو پھر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، اس نے مستحکم لہجے میں کہا۔ میں اسے بھلانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی ایک یہی صورت ہے کہ تم بدائیوں چھوڑ دو، میں نے کہا۔ لیکن میں جاؤں گا کہاں؟ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ تم چاہو تو میرے ساتھ بھی چل سکتے ہو، میں دہلی میں رہتا ہوں، یا اگر تم میرے ساتھ رہنا پسند نہ کرو تو کسی بھی شہر میں جا کر اثر نو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہو۔ ثقافت میرے ہمراہ چلنے پر تو آمادہ نہ ہوا، لیکن اس نے بدائیوں چھوڑنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے بھی اس وقت تک بدائیوں نہیں چھوڑا تھا جب تک وہ وہاں سے روانہ نہیں ہو گیا۔ اس نے بمبئی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، میری بے انتہا ضد پر اور یہ کہنے پر کہ یہ روپیہ اسی کے مرحوم باپ نے اس کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ بمشکل اس بات پر آمادہ ہوا۔ وہ روپے لے لیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی نہایت سکون و اطمینان سے گزار سکتا تھا۔ میں جب بدائیوں سے لوٹ کر دہلی پہنچا تو میری روح کا ایک بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بڑے گناہ کو سرزد ہونے سے روک دیا تھا۔ دہلی کے شب و روز نے مجھے پھر اپنا لیا۔ وقت تیز رفتاری سے دبے پاؤں گزر رہا تھا۔ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ سال پر سال گزرتے رہے۔ میں لذتوں میں پھر کھو گیا، اور چونکا اس وقت جب مجھے معلوم ہوا کہ ثقافت میرا بیٹا، ثقافت مر گیا۔ طبعی موت۔ وہ 60 سال کی عمر پا کر مر گیا۔ اس کی موت کی خبر سن کر میری پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ میں اداس ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نے اور لوگوں کے مرنے کی خبریں بھی سنی تھیں، لیکن میرے دل پر اس قدر اثر نہ ہوا تھا۔ حمزات نے مجھے بتایا تھا کہ میرٹھ کے نواب صاحب مر گئے۔ میں نے کہا خس کم جہاں پاک۔ پھر حمزات سے معلوم ہوا تھا کہ رضیہ کے ماں باپ بھی گزر گئے۔ اس کا بھی میرے دل پر اثر نہ ہوا۔ پھر نرگس کے انتقال کی خبر سن کر میرا پتھر دل موم نہ ہوا تھا۔
اس کے بعد وردانہ ایام زچگی میں چل بسی تھی، مگر ثقافت کی موت نے میرے دل کو شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ اب میری عمر 97 سال ہو چکی تھی، جسم بھی بوڑھا ہو چلا تھا۔ اب اس جسم میں وہ بات نہیں رہی تھی جو کبھی تھی۔ اب مجھے صحت کی بقا کے لیے طرح طرح کی ادویات کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میری حالت حمزاد سے بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ ایک دن اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ جسم تبدیل کر لوں۔ میں قتل کے تجربے سے گزرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب ادویات بھی رفتہ رفتہ بے اثر ہوتی جا رہی تھیں۔ اب میں سنجیدگی سے یہ سوچنے لگا تھا، واقعی مجھے حمزاد کے مشورے پر عمل کر لینا ہی چاہیے۔ زندگی کی یہ بے کیفی مجھے بہرحال گوارا نہیں تھی۔ پھر انہی دنوں جب میں یہ قصد کر چکا تھا کہ اس بوڑھے جسم سے اپنی جان چھڑا لوں، ایک رات میری روح کانپ اٹھی۔ میری آنکھوں نے ایک طویل عرصے بعد ایک ایسا منظر دیکھا تھا کہ مجھے لرز جانا چاہیے تھا۔ میں سونے کے لیے بستر پر ترازی ہوا تھا کہ اچانک میرے کمرے میں روشنی کا ایک چمکا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میری سماعت نے تیز قسم کی سرسراہٹیں اور پھنکاریں سنی۔ مجھے اپنا جسم اینٹتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک چمکا روشن ہیولے میں تبدیل ہوا اور پھر اس ہیولے کے خد و خال واضح ہوئے۔ میں چیخ پڑا۔ میں پارا کی روح میرے سامنے تھی، اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وہ مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ تم نے مجھے بھلا دیا، اپنے ایک ایسے دشمن کو جس کی شرافت نفس نے تمہیں سالہ سال کچھ نہ کہنے پر مجبور رکھا۔ تم نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ بھرپور عیش کے ساتھ گزار دیا اور میں دیکھتی رہی، مگر اب جب کہ تم ایک جسم تبدیل کرنے والے ہو، تم پر ایک آخری وار کرنے آئی ہوں، ایک آخری وار جسے تم مرتے دم تک نہ بھلا سکو گے۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھے آخری دم تک یاد رکھو اور میں تمہیں اس پر مجبور کر سکتی ہوں۔ تم پر اس آخری وار کے بعد میں تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میرا انتقام پورا ہو جائے گا اور پھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میں وار کرنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہی ہوں، تم میرا وار کیا روک سکو گے، بلکہ تم اس سے پہلے یہ بھی جان سکو گے کہ میں تم پر کس قسم کا وار کروں گی۔ مجھے صرف انتظار اس وقت کا ہے جب تم کوئی نیا جسم اپنا لو۔ اس کے بعد تمہیں صرف یہ بتانے آؤں گی کہ آخری بار میں نے تم پر کیا وار کیا ہے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ان جملوں کے ختم ہوتے ہی وہ چمکیلا سا غبار بجھ گیا اور میرے جسم کی اینٹھنیں بھی کم ہو گئیں، جیسے رسیوں کے بل کھلے ہوں۔ میں سمجھ گیا میرے جسم پر سانپ لپٹے ہوئے تھے، جس کا ایک بار مجھے پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا۔ اس اچانک اور نئی افتاد نے مجھے سخت پریشان کر دیا۔ میں واقعی میں پارا کی روح کو تو بھول ہی گیا تھا۔ آخر وہ مجھ پر کیا نیا وار کرے گی؟ میں دیر تک یہی سوچتا رہا اور اس رات میں ایک لمحے کو بھی سو نہ سکا۔ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آخری دن۔ اس دن کے بعد کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جو اب شیخ کرامت کو زندہ دیکھ سکے۔ جب آج کے دن کی دھوپ ڈھل جائے گی تو شیخ کرامت کی زندگی کا سورج بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ ذرا وارڈ سے باہر نکل کر دیکھو، دھوپ ابھی کتنی باقی ہے۔ لیکن نہیں، ٹھہرو، اب اس سے فائدہ بھی کیا؟ دھوپ کو بہرحال ڈھلنا ہے، نہ اسے تم روک سکتے ہو اور نہ میں۔ پھر ہم اس دکھ میں مبتلا کیوں ہوں کہ موت کے سائے تیزی سے بڑھ رہے ہیں؟ تم یقیناً یہ سوچ کر بہت حیران ہوگے کہ مجھے اپنے مرنے کا اتنا یقین کیوں ہے۔ میں یہ کس طرح جانتا ہوں کہ میری 130 سالہ زندگی کا یہ آخری دن ہے؟ میں نے تمہارے چہرے پر یہ سوال پڑھ لیا ہے۔ کچھ بتانے سے پہلے میں تمہیں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سنو، آج سے ٹھیک 100 سال پہلے جب میں نے حمزاد کو قابو میں کیا تھا تو اس کے اور میرے مابین دیگر شرائط کے علاوہ ایک اور اہم شرط بھی طے ہوئی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ مدت کے بارے میں حمزاد نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ میں اسے کتنی مدت کے لیے اپنے قابو میں کر رہا ہوں۔ اس وقت اس اچانک اور غیر متوقع سوال کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور میرے منہ سے نکلا 100 سال۔ میں نے ان چند لمحوں میں سوچا تھا کہ اگر میں زیادہ سے زیادہ زندہ رہا بھی تو یہ مدت میرے لیے کافی رہے گی، لیکن کاش مجھے خبر ہوتی کہ اس عرصہ گاہ میں حیات میں 100 سال کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کاش میں جانتا کہ اس سوال کا جواب دے کر میں اپنی زندگی کی حد مقرر کر رہا ہوں۔ کاش میرے علم میں یہ ہوتا کہ میں اتنی مدت ضرور زندہ رہوں گا جتنے عرصے کے لیے حمزاد میرے قابو میں رہے گا، جیسا کہ مجھے بعد کے تجربات سے معلوم ہوا۔ کاش میں باخبر ہوتا کہ 100 سال پلک جھپکتے بیت جاتے ہیں، مگر نہیں۔ اگر میں 1000 سال بھی زندہ رہتا تو شاید میرے یہی جذبات و احساسات ہوتے۔ زندگی کی خواہش انسان سے کبھی نہیں موڑی جا سکتی۔ اب میں بھی جینے کی خواہش میں مر رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ 2 دنوں میں تمہیں اپنی سرگزشت بہت تیزی کے ساتھ سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں بہت سے اہم واقعات نہیں بتائے۔ غالباً وہ واقعات اسی دن کے لیے باقی رہ گئے تھے۔
میں نے بے حد اختصار کے ساتھ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اور آج میں تمہیں جو کچھ بتانے والا ہوں یہ میری زندگی کی آخری سالوں کی کہانی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا جسم بوڑھا ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں پارا کی روح نے مجھے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ اس کا اندیکھا انتقام کیا ہوگا؟ آخری انتقام! میں یہ سوچ سوچ کر کانپ جاتا۔ میری آنکھوں نے اپنی طویل زندگی میں وہ منظر دیکھے ہیں کہ بہت کم آنکھوں نے دیکھے ہوں گے۔ میں ایسے انوکھے، عجیب اور پراسرار حالات سے گزرا ہوں کہ شاید کوئی نہ گزرا ہو۔ اس بات کا اندازہ غالباً تمہیں میری سرگزشت سن کر ہو چکا ہوگا۔ لفظوں میں جو کچھ بیان کرنا ممکن تھا میں نے وہ بیان کر دیا، مگر مجھے اندازہ ہے کہ شاید الفاظ میرا ساتھ نہ دے پائے ہوں، اور ان میں وہ تجربات اور واقعات منتقل نہ ہو سکے ہوں جو مجھ پر گزرے تھے۔ میرے انہی تجربات و مشاہدات نے مجھے دوسرے عام آدمیوں کی نسبت ایک غیر معمولی ہمت عطا کی تھی کہ میں بڑے بڑے خطروں کے روبرو ہو کر بھی کبھی جی نہ چھوڑتا، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ میں پارا کے متوقع انتقام کے بارے میں کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اسے ذہن سے جھٹک دینا چاہا۔ میں نے اس سلسلے میں حمزات سے بھی رجوع کیا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ میں پارا کا انتقام کیا ہوگا، مگر حمزات اپنی تمام پراسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ میں پارا مجھ سے کیا انتقام لینے والی ہے۔ مجھے امید بھی یہی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں پارا کے سلسلے میں حمزات ہمیشہ ناکامی ثابت ہوا تھا۔ حمزات کی ناکامی کے بعد تو میں نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ پھر سوچا کہ اب جو بھی ہو سو تقدیر، جس نادیدہ حملے کو کسی صورت روکا ہی نہ جا سکتا ہو، اس کے بارے میں زیادہ سوچ بچار سے کیا حاصل۔ اس ذہنی کشمکش سے نکل کر ایک بار پھر تبدیلی جسم کے لیے میں بے چین ہو گیا۔ دہلی کی ایک معزز ہستی خان صاحب عظمت اللہ میرے معتقدین میں شامل تھے۔ انہی کے ساتھ ان کا پورا خاندان میرا مرید تھا۔ عنایت اللہ انہی کا لڑکا تھا۔ عنایت کی جسمانی صحت قابل رشک تھی، اور چہرے مورے میں بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ جوانی جیسے اس پر ٹوٹ کر پڑ رہی تھی۔ چوڑا چکلا سینہ، ابھرے ابھرے بازو اور مضبوط ہاتھ پیر۔ اس کی عمر 16-17 سال کے درمیان تھی۔ اس کے اوپری ہونٹ پر ہلکے ہلکے روئیں کا آغاز ہوا تھا۔ عنایت بھی میرے دوسرے مریدوں کی طرح مجھ سے انتہائی عقیدت رکھتا تھا۔ اس کی صحت اور جوانی یقیناً قابل رشک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے تبدیلی جسم کے بارے میں سوچا تو عنایت کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس کا نوخیز جسم میری ناآسودہ خواہشوں کی تسکین کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا۔ اب میرے سامنے مسئلہ اپنی 40 دن کی غیر حاضری کا تھا، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میری محفل گرم نہ ہوتی ہو۔ شام ہوتے ہی میرے مکان پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگنے لگتا، کیونکہ لوگوں سے ملنے کا وقت میں نے ہی مقرر کیا تھا۔ دہلی کے علاوہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ میرے حلقے میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس بات پر کافی غور و خوض کے بعد ایک شام برسر محفل میں نے کہا، اب ہمارا جسم ریاستوں کے سبب خاصا ضعیف ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے نئی قوت و توانائی کی ضرورت ہے۔ ہم 40 دن کے لیے دہلی سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جب ہم لوٹیں گے تو تم لوگ ہماری کمر جھکی ہوئی نہیں پاؤ گے۔ میری بات سن کر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ انہیں میری باتوں پر پورا یقین تھا اور بھروسہ بھی۔ اس طرح میں نے وہاں سے اپنے 40 دن کی غیر حاضری کا جواز پیدا کر لیا تھا۔ محفل برخاست ہونے اور لوگوں کے جانے کے بعد میں نے حمزات کو طلب کیا، کیا تم نے جگہ کا انتخاب کر لیا ہے؟ میں نے حمزات سے دریافت کیا۔ جی ہاں، ہمیں دہلی سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ قطب مینار کے ارد گرد کچھ کھنڈرات ہیں، وہاں تمام کام بخوبی ہو سکتا ہے۔ 40 دن بغیر کسی خوف و خطر کے وہاں گزارے جا سکتے ہیں، حمزات نے جواب دیا۔ لیکن یہ سب کس طرح ہوگا؟ ابھی میں پوری طرح سب باتیں نہیں سمجھ پایا ہوں۔ اب ہم کس کا سہارا لیں گے؟ میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا اظہار کر دیا۔ اس سے پیشتر آپ کا سر جسم سے جدا تھا، اس لیے میری قوتیں بھی وقتی طور پر مفلوج ہو گئی تھیں، لیکن اس بار ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں میرے اور آپ کے علاوہ کسی تیسری ہستی کی موجودگی ضروری نہیں، حمزات نے کہا۔ میں اب بھی تمہاری بات پوری طور پر نہیں سمجھ پایا۔ اس بار میں خود آپ کو قتل کروں گا، اور عنایت کو بھی۔ حمزات کا جملہ سن کر میں کانپ گیا۔ وہ مجھے اور عنایت کو قتل کر کے میرا سر اس کے جسم سے جوڑ دینا چاہتا تھا۔ قتل ہونے کا تصور ہی میری نظر میں نہایت بھیانک تھا۔ مجھے اس سے پہلے 2 بار اس کا تجربہ ہو چکا تھا، اور میں اس تکلیف و اذیت سے آشنا تھا جو اس سنگین اور بھیانک تجربے کے عوض مجھے برداشت کرنی پڑی تھی۔ اسی رات حمزات مجھے لے کر قطب مینار کے قریب ایک کھنڈر میں پہنچ گیا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، اور حمزات مجھ سے رخصت ہو کر عنایت کو لینے گیا ہوا تھا۔ آنے والے ہولناک لمحات کا تصور میرے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا۔ میرا دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے اچھل کر باہر آ جائے گا، لیکن میں زیادہ دیر اس کیفیت سے دوچار نہیں رہا۔ حمزات کو لوٹنے میں دیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر عنایت کا بے ہوش جسم تھا،
جو اس نے بہت آہستگی کے ساتھ پتھریلے فرش پر ڈال دیا۔ اندھیرا ہونے کے سبب اس کے جسم کے بارے میں صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ وہ عنایت کا جسم ہے، کیونکہ مجھے اس کے چہرے کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے۔ سیدھے تن کر بیٹھ جائیے، حمزاد کی آواز تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی میری سماعت سے ٹکرائی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ دیکھا، غالباً وہ خنجر تھا۔ پہلے کون قتل ہوگا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عنایت، اور اس کے بعد آپ، تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے۔ حمزاد کے ان الفاظ کے ختم ہوتے ہی مجھے ایک کھٹی کھٹی سی آواز سنائی تھی، خرخرے سے مشابہ آواز، بالکل ایسی آواز جیسے کسی بکرے کو ذبح کرتے ہوئے سنائی دیتی ہے۔ میرا جسم اب نمایاں طور پر کانپنے لگا تھا۔ خود قتل ہونے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ سنبھلیے، حمزاد میری طرف پلٹا اور میں نے چاہا کہ اسے کچھ دیر روکنے کے لیے کہوں، مگر میرے الفاظ ہونٹوں سے ادا نہ ہو سکے، کیونکہ اس سے پہلے ہی حمزاد کا ہاتھ اپنا کام کر چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دہکتی ہوئی انگیٹھی میری گردن پر انڈیل دی گئی ہو۔ اس کے بعد دوسرے ہی لمحے میرا سر جسم سے جدا ہوا اور عنایت کے تڑپتے ہوئے جسم سے جا لگا۔ گردن کی پچھلی ہڈی پر مجھے ایک بھرپور ضرب کا احساس ہوا اور اس کے بعد میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا۔ انتہائی تکلیف و اذیت نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ میری طویل زندگی میں وہ 40 دن خود کو محسوس کرائے بغیر نہ گزر سکے۔ وہ تکلیف و اذیت سے بھرپور 40 دن گزرے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب ایک بڑا مرحلہ گزر چکا تھا۔ اب ایک جوان اور صحت مند جسم کا میں مالک بن چکا تھا، لیکن اپنے چہرے پر پڑی ہوئی جھریوں کے جال، اندر دھسی ہوئی آنکھوں اور ابری ہوئی رخساروں کی ہڈیوں کو تبدیل کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرا جسم جوان تھا لیکن چہرہ بوڑھا۔ 40 دن بعد جب میں نے اپنی محفل سجائی تو مجھے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا، جیسے مجھے میری کھوئی ہوئی مملکت پھر واپس مل گئی ہو۔ میرے ارد گرد حسب معمول عقیدت مندوں اور میرے مریدوں کا حلقہ تھا۔ ان میں امیر بھی تھے اور غریب بھی، سرکاری افسران بھی تھے اور عام شہری بھی، ہندو بھی اور مسلمان بھی۔ انہی لوگوں میں ایک طرف سر جھکائے عظمت اللہ بیٹھا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں غم کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ میں اس کے غم سے آشنا تھا۔ جوان اولاد کے بچھڑنے کا غم معمولی نہیں تھا۔ وہ گمسم خاموش سا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ عظمت اللہ جس کے بیٹے کے جسم پر اب میرا قبضہ تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ تمہارے دکھ سے ہم بے خبر نہیں ہیں عظمت اللہ، لیکن ہم تمہیں سوائے صبر کی تلقین کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ نہیں، ایسا نہ کہیے مرشد، میری آس نہ توڑیے۔ عظمت اللہ، میری بات کاٹ کر وہ گڑ گڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم ایسا ہرگز نہ کہتے، لیکن حقیقت یہی ہے، اور مشیت ایزدی میں دخل دینا ناممکن ہے۔ ہمارا علم ہمیں یہی بتاتا ہے۔ ہر چند کہ تم نے ہمیں عنایت اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ 40 دن سے لاپتہ ہے۔ کیوں؟ کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ سچ کہتے ہیں۔ وہ میرے پاؤں پر گر کر انہیں چومتے ہوئے بولا۔ تمام حاضرین محفل متاثر نظر آ رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ عظمت اللہ ایک دم چونک پڑا، جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ میرا دایاں پاؤں پکڑ کر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے برسر محفل ایک ناشائستہ حرکت کی۔ مجھے اپنا پاؤں گھسیٹ لینا پڑا۔ اس نے میرا پاجامہ پنڈلی سے اوپر تک چڑھا دیا تھا اور اب گھٹنے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل وہی، قطعی وہی۔ وہ بڑبڑایا۔ تمہیں کیا ہو گیا عظمت اللہ؟ میں نے کڑک کر پوچھا۔ کیا تم آداب محفل بھی بھول گئے ہو؟ یہ کہہ کر میں نے فوراً حمزاد کو طلب کیا تاکہ اس سے حقیقت معلوم کر سکوں۔ عظمت اللہ کی موجودہ کیفیت کا سبب کیا ہے؟ اور پھر حمزاد نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میں بھی چونک پڑا۔ اب مجھے تمام معاملے کو سنبھالنا تھا، ورنہ یہ ممکن تھا کہ بات بگڑ جاتی۔ میں نے آگے بڑھ کر عظمت اللہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا تھا عظمت اللہ، یہ نشانات دیکھ کر تمہارے دل میں عنایت کی یاد کے زخم تازہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا ایک ادنا سا کرشمہ تھا۔ تمہارے دکھ کو جاننے کے لیے ہم نے ایسا کیا۔ ہم واقف ہیں کہ عنایت کے دائیں پاؤں پر بھی انگلیوں سے اوپر اسی طرح کا زخم تھا، اور دائیں گھٹنے پر بھی ایک بار بچپن میں چبوترے سے گرنے کے سبب اسے یہ چوٹیں آئی تھیں۔ میں نے نہایت پرسکون آواز میں بات بتائی۔ عظمت اللہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اب میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ جاؤ، اب گھر جاؤ، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہیں صبر ملے، میں نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ نیا جسم ملنے کے بعد تو جیسے میں پارا کا آخری انتقام میرے ذہن سے نکل ہی گیا تھا۔ ہر شب میرے لیے نئی تھی، جیسے عہد جوانی ایک بار پھر لوٹ آئی ہو۔ انہی دنوں میں نے اپنے کچھ عقیدت مندوں اور مریدوں سے ایک نام سنا، گھنشیام داس۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایک طویل عرصہ افریقہ میں رہ کر آیا ہے اور وہاں کے پراسرار علوم سے وہ اچھی طرح واقف ہے۔
बल्कि खुद उसके पास कुछ पुरस्कार कुव्वतें हैं। पूरे दिल्ली में उन दिनों उसी का चर्चा था। मैंने उसके इतने तस्करे सुने कि मेरे दिल में उसे देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई। साथ ही ये ख्वाहिश भी कि किस तरह ये मालूम किया जाए कि उसके पास क्या पुरस्कार कुव्वतें हैं और वो कितने पानी में है। मैं चाहता था कि अगर मुमकिन हो तो लोगों के जहन से उसका भूत उतार दिया जाए। ऐसा मुमकिन था, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब वो लोगों के दरमियान अपनी किसी पुरस्कार कुव्वत का मुजाहरा कर रहा हो। उसकी कुव्वतों को हमजाद के जरिए नकारा बनाकर उसे बआसानी लोगों की नज़र में जलील किया जा सकता था। यही जज्बा जिसने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं घनश्याम दास को एक नज़र देख लूं, और जल्द ही मुझे इसका मौका भी मिल गया। एक दिन मैंने सुना कि रामलीला ग्राउंड में एक बड़े मजमे के सामने घनश्याम दास अपनी पुरस्कार कुव्वतों का मुजाहरा करेगा। ये एक सुनहरी मौका था। मैं उसकी शोहरत और इज्जत को खाक में मिला देता। मैं मौका गनीमत जानकर अपने मुरीदों के हल्के में सरे शाम ही रामलीला ग्राउंड में पहुंच गया, जहां एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था। हजारों अफराद वहां जमा थे। कुछ देर बाद ही घनश्याम स्टेज पर आकर अपने करतब दिखाने वाला था। दिल्ली के अवाम के लिए मेरी शख्सियत नई नहीं थी। हिंदुओं के दिलों में भी मेरी तरफ से लाख कतूरा तो अदावत से ही, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही हाथों हाथ लिया। ये उनके लिए बड़ी इज्जत और इफ्तिखार की बात थी कि मैं उनके जलसे में शिरकत करने आया था। मुझे सबसे आगे जगह दी गई, जहां शहर के दूसरे मौज़िज़ीन बैठे थे। चंद लम्हे बाद ही घनश्याम दास साधुओं के से लिबास में स्टेज पर नमूदार हुआ और पूरा ग्राउंड नारों से गूंज उठा। घनश्याम के हमरा उसका एक चेला भी था। उसने हाथ जोड़कर सबके नारों का जवाब दिया और मजमे को मुखातिब करके एक अंगीठी और कोयलों की फरमाइश की। मुंतज़मीन में से किसी ने उसकी फरमाइश पूरी कर दी। घनश्याम ने अंगीठी दहकाना शुरू कर दी, और जब कोयले पूरी तरह अंगारों में तब्दील हो गए तो उसने उन्हें एक लोहे की परत में निकाल लिया और मजमे के दरमियान आकर लोगों को दहकते हुए कोयले दिखाने लगा। मैं उसकी तमाम हरकत और सकनात का पूरी तरह जायजा ले रहा था और उसी पर नज़र रखे हुए था। इस तवक्को में था कि कब वो कोई दावा करे और कब मैं उसके दावे को बातिल बना दूं, लेकिन अभी तक उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो अब मजमे के आखिर तक जाकर पलट रहा था और फिर मजमे के बिल्कुल दरमियान में पहुंचकर अचानक उसने एक ऐसी हरकत की कि लोगों के मुंह से चीखें निकल गईं। उसने परत में दहकते हुए अंगारे मजमे के ऊपर बिखेर दिए। इसी वजह से लोग चीख पड़े थे, लेकिन दूसरे ही लम्हे पूरा ग्राउंड जोरदार तालियों और नारों से गूंज उठा। वो अंगारे लोगों तक पहुंचते पहुंचते गुलाबों के महकते हुए फूलों में तब्दील हो चुके थे। मैं खौल कर रह गया। वो जालिम अपना कमाल अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर दिखा चुका था, और मैं इस बात का मुंतज़िर रहा कि वो कुछ मुंह से कहे। वो अब फिर स्टेज पर पहुंच चुका था और सर झुकाकर लोगों की तहसीन और सताइश का जवाब दे रहा था। मैं पूरी तरह मुस्तैद होकर उसके दूसरे करतब का इंतज़ार करने लगा। अब मैंने हमजाद को तलब कर लिया था ताकि वो मुझे बर वक्त आगाह कर सके कि घनश्याम अब क्या करने वाला है। हमजाद के ज़रिए मैं उसका तोड़ कर सकूंगा, लेकिन इस बार हमजाद को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि घनश्याम कह रहा था, साहिबो, मैं आपके सामने एक ऐसा कमाल का मुजाहरा करने वाला हूँ जो मैंने बतौर ख़ास अफ्रीका में सीखा है, और ये कमाल मैंने चंद पुरस्कार कुव्वतों को अपने कब्ज़े में करके हासिल किया है। आप में से सिर्फ नौजवान इस स्टेज पर आ जाएं और उन्हें बरहना तलवारें दूंगा। वो मुझ पर बिला रोक टोक और बग़ैर किसी लगावट के इन तलवारों से हमला करें। मैं अपने साथ में कुछ नहीं रखूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि तलवारें मेरे जिस्म से गुजरती रहेंगी, लेकिन मेरा जिस्म अपनी जगह रहेगा। मेरे जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो मुझ पर हमला करते हुए ज़रा भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये मुख्तसर सी तकरीर के बाद वो खामोश हो गया और नौजवानों का इंतज़ार करने लगा। लीजिए, इसने अपनी मौत को खुद आवाज़ दे ली। हमजाद ने सरगोशी की। मगर इसने ये दावा किस तरह? मैंने दबी हुई आवाज़ में हमजाद से पूछा, ताकि मेरे करीब बैठे हुए लोग मेरी आवाज़ न सुन पाएं। इसके पास यकीनी तौर पर कुछ पुरस्कार कुव्वतें हैं, लेकिन वो इंतहाई मामूली दर्जे की हैं, जिन पर मैं पूरी तरह काबू पा सकता हूँ। मैं इन कुव्वतों को आगे ही नहीं बढ़ने दूंगा कि उसे बचा सकें। कुछ ही देर में नौजवान इस स्टेज पर पहुँच गए। उनके स्टेज पर आते ही घनश्याम ने स्टेज पर रखा हुआ एक सियाह बक्स खोला और 9 तलवारें निकालकर उन नौजवानों में तकसीम कर दीं, और फिर उन नौजवानों से मजमे में जाने के लिए कहा कि वो लोगों को तलवारें दिखा कर आएँ, ताकि उन्हें भी यकीन हो जाए कि तलवारें असली हैं। वो तमाम नौजवान अपनी अपनी तलवारें सामने मजमे में दिखाकर फिर स्टेज पर पहुंच गए। घनश्याम उनके दरमियान खड़ा हो गया। उसने कहा था कि वो जैसे ही हाथ का इशारा करे वो सब उस पर हमला कर दें। मैंने देखा कि घनश्याम होठों में कुछ बुदबुदाया और फिर उसके दाएं हाथ को हरकत हुई। फिर घनश्याम दास की दिलदोज़ चीख सुनाई दी,
اس کا جسم اسٹیج پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ تلواروں کی دھار واقعی بہت تیز تھی، اور پھر بیک وقت 9 تلواروں کے وار۔ اس کا جسم سخت مجروح ہو چکا تھا، آدھی گردن کٹ گئی، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور ہاتھوں اور پیروں پر کئی جگہ زخم دکھائی دے رہے تھے۔ تمام نوجوان مبہوت اور حیرت زدہ سے ہو کر اسے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ممکن ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ یہ بھی اسی کرتب کا کوئی حصہ ہو، اور گھنشیام پھر اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کچھ دیر تو مجمع پر بھی سکتے کا عالم طاری رہا۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائے کہ اچانک کیا ہو گیا۔ پھر شاید منتظمین کو ہوش آ گیا اور وہ اسٹیج کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں سے ایک نے نہایت اداس لہجے میں لوگوں کو بتایا کہ گھنشیام داس مر چکا ہے اور خود اپنے کرتب کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جو منتر وہ پڑھ رہا ہے ممکن ہے وہ ادھورا رہ گیا ہو اور نوجوانوں نے حملہ کر دیا ہو۔ بہرحال یہ موقع تھا کہ میں گھنشیام پر اپنی فوقیت جتا کر لوگوں کو مروب کر سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اسٹیج پر پہنچ گیا۔ مجھے کسی نے بھی اسٹیج پر چڑھنے سے نہیں روکا، کیونکہ میں ان لوگوں کے لیے نیا نہیں تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے مجمع سے مخاطب ہوا۔ گھنشیام داس ابھی اپنے فن میں کچا تھا، اسے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا وہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس نے جن کمالات کا اظہار کیا وہ ہم بھی دکھا سکتے تھے، اور اس سے زیادہ بھی، لیکن ہم نے اسے موقع دیا۔ ہم اپنی بات کے ثبوت میں چاہتے ہیں کہ وہ دونوں معمولی کرتب آپ سب کو دکھائیں، جن میں سے ایک تو گھنشیام نے پورا کیا، لیکن دوسرے میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ نہیں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ مجمع سے کئی لوگ چیخے۔ یہ غالباً میرے مرید تھے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اسی کے بعد دوسری آوازیں بھی سنائی دیں۔ آپ سب خاموش ہو جائیں، ہم آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے بھی انگیٹھی اور کوئلے منگوائے، انہیں اچھی طرح دہکایا، اور بالکل گھنشیام ہی کی طرح سارے مجمع میں ان کی نمائش کی۔ عین مجمع کے درمیان آ کر وہ دہکتے ہوئے انگارے ان پر بکھیر دیے، جنہیں حمزات نے ان پر پھینکے جانے سے پہلے ہی پھولوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ سارا مجمع زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسٹیج پر پہنچ کر ان 9 نوجوانوں کو بلایا جنہوں نے گھنشیام کو جہنم رسید کیا تھا۔ وہ سبھی سخت خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے وہ بڑی مشکل سے تیار ہوئے۔ میں بھی گھنشیام کی طرح ان کے درمیان کھڑا ہو گیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں حملہ کرنے کے لیے کہا۔ اس سے پہلے حمزات میرے جسم کے گرد ایک نادیدہ حصار قائم کر چکا تھا، جس سے کسی شے کا گزرنا محال تھا۔ تلواریں برستی رہیں، لیکن میں اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ لوگ پھر حیرت سے اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد میں نے ہاتھ کے اشارے سے حملے روکنے کے لیے کہا۔ نوجوان حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، اس غرض سے کہ کہیں کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے۔ وہاں پولیس کے کئی ٹرک بھی موجود تھے۔ مجھے اب ایک اور ہی نئی بات سوچی۔ میں نے مجمع کو مخاطب کیا۔ یہ تو وہ کمالات تھے جو گھنشیام دکھانا چاہتا تھا، اب میں اپنی طرف سے ایک کمال کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پولیس کے ٹرک موجود ہیں۔ میں پولیس والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک ٹرک اسٹیج کے قریب لے آئیں۔ میں اس پورے وزنی ٹرک کو اپنے ہاتھوں کی ایک انگلی پر اٹھا لوں گا۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اس بات کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ٹرک کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تمام ہی لوگ سخت متعجب اور مضطرب تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ٹرک اسٹیج کے قریب آ گیا اور اس میں سے سپاہی اترنے لگے۔ میں نے ٹرک کا ایک کنارہ پکڑا اور لوگوں نے دیکھا کہ ٹرک زمین سے اٹھ کر اسٹیج پر آ گیا۔ لوگ حیرت زدہ سے یہ عجیب اور ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ٹرک اسٹیج پر آ گیا تو میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ حمزات نے فوراً ہی اپنے نادیدہ ہاتھ آگے کیے اور ٹرک فضا میں بلند ہونے لگا۔ ٹرک میں بیٹھے ہوئے سپاہی خوشی و حیرت سے چیخنے لگے۔ ان کی چیخ و پکار سے مجمع کا سکوت بھی ٹوٹ گیا اور وہ تالیاں بجانے لگے۔ ٹرک اب میرے سر سے اونچا تھا، پھر وہ ہاتھ بھر اوپر جا کر معلق ہو گیا۔ وہ ٹرک میری انگلی پر گھومنے لگا، حالانکہ صرف میں ہی اس بات کو محسوس کر سکتا تھا کہ میری انگلی پر قطعی کوئی دباؤ یا وزن نہیں ہے۔ ٹرک کا سارا وزن حمزات سنبھالے ہوئے تھا۔ میں نے جس طرح آہستہ آہستہ ٹرک پر سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹائے تھے، اب اسے نیچے اتارنے کے لیے دونوں ہاتھ ٹرک کے نیچے لگا دیے۔ جیسے اب ٹرک کا بوجھ میرے دونوں ہاتھوں پر ہو کر ٹرک آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا ہو۔ اسی وقت اچانک میں نے محسوس کیا جیسے میرے دونوں ہاتھوں پر ہزاروں من بوجھ آ پڑا ہو، جیسے میری دونوں کلائیاں اور بازو ٹوٹ گئے ہوں۔ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ غالباً ایک لمحے کا 1000واں حصہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ اگر میں جلدی سے ٹرک سے ہاتھ ہٹا کر ایک طرف نہ ہو گیا تو اس کے بوجھ تلے دب کر مر جاؤں گا۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں تیزی سے ایک طرف ہٹا اور گرتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا، مگر ہوش کھونے سے پہلے میں نے ایک زہریلا قہقہا ضرور سنا تھا۔
اور اس قہقہے کو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ مہ پارا کا قہقہا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ کسی نے غالباً میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ میں نے چاروں طرف نظر گھمائی اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ میرے پورے جسم سے سانپ لپٹے ہوئے تھے، مجھے بری طرح جکڑے ہوئے تھے، اور ایک طرف مجھے مہ پارا کا حسین ہیولا نظر آ رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس ظالم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صرف تم ہی مجھے دیکھ اور سن سکتے ہو شیخ، اور تمہارے جسم پر جو سانپ لپٹے ہوئے ہیں وہ بھی نادیدہ ہیں، انہیں بھی تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ تو صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا جسم بری طرح اینٹھا ہوا ہے۔ آج تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے میں جا رہی ہوں، اور حسب وعدہ تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں نے تم سے اپنا آخری انتقام لے لیا، اور یہ انتقام عجیب نوعیت کا انتقام ہے۔ یہ انتقام میری غیر موجودگی میں اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم مر نہیں جاتے۔ آج میں نے اس آخری انتقام کی ابتدا کر دی ہے۔ میں تمہیں الجھن میں رکھنا نہیں چاہتی، اس لیے اپنے عجیب اور خوفناک انتقام کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ سنو، جب تک تم زندہ رہو گے، اپاہجوں اور محتاجوں کی زندگی بسر کرو گے، تمہاری روح کو سکون نہ مل سکے گا۔ تم مسلسل جسمانی اذیت میں مبتلا رکھے جاؤ گے، اور اس کے لیے مجھے اب تمہاری دنیا میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم نے اب سے 1 ہفتے قبل نیا جسم اپنایا ہے، جسے میں نے آج مفلوج کر دیا۔ تمہارے اس جسم کے دونوں ہاتھ ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دیے گئے ہیں، اور اب اس جسم کے بعد تم جو بھی جسم اپناؤ گے اسے اپنے لیے چند ہی دن بعد مصیبت اور عذاب میں پاؤ گے۔ ہر جسم کسی نہ کسی طور پر مفلوج ہوتا رہے گا۔ اب غالباً تم سب کچھ سمجھ چکے ہوگے، اس لیے مجھے اجازت دو۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک ذہین اور بہادر دشمن نصیب ہوا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ہیولا غائب ہو گیا، اور میرے جسم سے سانپوں کی گرفت بھی ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میں اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے سہارا دیا اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ مجھے اپنے دونوں ہاتھوں میں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، ناقابل برداشت ٹیسیں۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا، کیا تم مجھے اس عذاب سے نجات نہیں دلا سکتے؟ میں نے لوگوں کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے بمشکل رک رک کر حمزاد سے کہا۔ کیوں نہیں؟ حمزاد کہنے لگا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اس کی ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ تکلیف کم سے کم ہوتی گئی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اسٹیج پر ٹرک بائیں بازو کے بل پڑا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے ہی میں نے ٹرک سے اپنے ہاتھ ہٹائے تھے، ٹرک پہلو کے بل گرا تھا۔ 2-3 سپاہی بھی زخمی ہو گئے تھے، لیکن ان کی چوٹیں معمولی تھیں۔ مجمع اب رخصت ہو چکا تھا کیونکہ میں کافی دیر تک بے ہوش رہا تھا۔ اب میرے ارد گرد جلسے کے منتظمین اور میرے مرید رہ گئے تھے۔ گھنشیام کی لاش بھی اٹھائی جا چکی تھی۔ منتظمین تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ جلسہ بڑی عجیب نوعیت کا تھا۔ اس میں ایک شخص تو ہلاک ہو گیا تھا اور دوسرا شدید مجروح ہو گیا۔ لوگوں کے رخصت ہوتے ہی میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ وہ صرف چند لمحے ہی تھے جب میں نے اپنی پرسرار قوتوں کو سلب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ حمزاد نے میرے استفسار پر بتانا شروع کیا۔ وہ صرف چند لمحے ہی تھے جب میں نے اپنی پرسرار قوتوں کو سلب ہوتے ہوئے محسوس کیا، حمزاد نے بتانا شروع کیا۔ میں نے اپنی قوتیں زائل ہوتے ہوئے بھی آپ کو بچانے کی خاطر ٹرک دوسری سمت میں الٹ دیا تھا، ورنہ آپ صرف ہاتھوں سے محروم نہ ہوتے بلکہ آپ کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس پرسرار قوت کے بارے میں جس نے میری قوتیں سلب کر لی ہیں کچھ بھی نہیں جان سکا۔ ہاں، صرف قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں پارا کی روح نے مجھ سے جو کہا تھا میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اور اس کی خاموشی کا سبب میں جانتا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں پارا کے مقابلے میں اس کو بے دست و پات دیکھ چکا تھا۔ بہرحال اب جو ہو گیا سو ہو گیا، حمزاد ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگا۔ تو میں اس سلسلے میں کوئی رنج کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں واقف ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں نے حمزاد کو ملول دیکھ کر کہا۔ پھر دوسری شام لوگوں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ میرے سامنے کھانا رکھا تھا اور لقمے بن بن کر خود میرے منہ تک پہنچ رہے تھے۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھر جب میں اس طرح کھانا کھا چکا تو پانی کا جگ اپنی جگہ سے اٹھا اور گلاس میں پانی گرنے لگا۔ پھر وہ گلاس میرے ہونٹوں سے آ لگا۔ اس بات سے صرف میں ہی آگاہ تھا کہ حمزاد میرے دونوں ہاتھوں کی کسر پوری کر رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے حمزاد کو رخصت کر دیا، اور کچھ ہی دیر بعد میری پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ میں نے لوگوں کو رخصت کر دیا اور وہیں نیم دراز ہو گیا۔ غنودگی اب میرے ذہن پر پوری طرح چھانے لگی تھی۔ ٹھہریے، ٹھہریے، خطرہ ہے۔ اس آواز کو پہچاننے میں یقیناً مجھے دیر ہوئی،
کیونکہ میں جو نیند میں ڈوبتا گیا وہ آواز دور ہوتی گئی، اور اس وقت میں نے جانا کہ وہ حمزاد کی آواز تھی، لیکن اب میں حدود سے تجاوز کر چکا تھا۔ میں خواب اور بیداری کسی ملی جلی کیفیت میں رنگ و خوشبو کے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے جب حمزاد کی آواز پر غور کیا تو گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ جگہ اور وہ لڑکی دونوں ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ کون ہو تم؟ اور میں یہاں کس طرح آ گیا؟ اب میری آواز میں کسی قدر غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ تم یہاں آئے نہیں لائے گئے ہو، اور میں کون ہوں اور تمہیں یہاں کیوں لائی ہوں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے تمہارے علم میں صرف اتنا آ جانا کافی ہے کہ میں اس گھنشیام داس کی بیٹی ہوں جسے تم نے دھوکے سے مار دیا۔ میں جانتی ہوں میرے باپ کے قاتل تم ہو، صرف تم، ورنہ وہ اس سے پہلے سینکڑوں دفعہ اپنی پرسرار قوتوں کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے پاس کیا پرسرار قوت ہے، اسی لیے میں نے قبل از وقت تمہیں اس قوت سے دور کر دیا۔ وہ کہے جا رہی تھی اور میں حیرت زدہ سا اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ میں ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ میں یہاں تمہیں سسکا سسکا کر ماروں گی۔ میں تم سے اپنے باپ کی موت کا انتقام لوں گی، اور تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی جیسے کہ تم نے میرے باپ کی جان لے لی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور سینے کی طرف بڑھی۔ ٹھہرو، میں چیخا، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شیخ کرامات، غلط فہمی مجھے نہیں تمہیں ہے، وہ بغیر مڑے بولی۔ وملا اتنی بھولی نہیں ہے کہ تمہاری باتوں میں آ جائے۔ تو تمہارا نام وملا ہے؟ میں بولا۔ تم میرا بھی نام جانتی ہو؟ ہاں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر چکی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر تمہیں ڈھیل دے دی جائے تو تم خطرناک بھی ہو سکتے ہو۔ اور اب وہ سیڑھیوں پر قدم رکھ چکی تھی۔ مجھے کچھ اور نہ سوچا تو اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ایک دم مڑی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے، سمجھے؟ اس کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی تھی۔ میں چونکا اس وقت جب میں نے اپنے دونوں پاؤں پر سسراہٹ سی محسوس کی۔ میں نے پاؤں جھٹکا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لاتعداد سوئیاں میری پنڈلیوں میں اتر گئی ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے دونوں پاؤں پر سینکڑوں سرخ سرخ چیونٹے میرے جسم کے بالائی حصے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ڈنگ تیز اور نوکیلے ڈنگ میرے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ میرے ہاتھ اگر مفلوج نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ میں ان سے اتنا نہ گھبراتا اور اس مصیبت سے نجات پانے کی کوشش کرتا۔ کچھ ہی دیر میں ان چیونٹیوں نے کاٹ کاٹ کر میرا جسم سجا دیا۔ اب میں پورے کمرے میں اضطراب و بے چینی سے دوڑتا پھر رہا تھا، لیکن مجھے ان چیونٹوں سے نجات نہیں مل رہی تھی۔ ہر طرف میرے جسم سے چمٹے ہوئے تھے، میرے سارے جسم پر دوڑ رہے تھے۔ ان میں سخت کھجلی، جلن اور سوزش ہو رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کئی گھنٹے اس اذیت میں گزارے تھے۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو اسی جگہ دیکھا، لیکن اب چیونٹیوں کا دور دور پتہ نہیں تھا۔ کیوں، کیا حال ہیں؟ کچھ مزہ آیا؟ اس آواز کا زہر میں نے محسوس کیا۔ کچھ بولو نا، کیا تمہیں میری تواضع پسند نہیں آئی؟ اور ہاں سنو، اتنی زیادہ دیر بے ہوش نہ رہا کرو، جلدی جلدی ہوش میں آ جایا کرو تاکہ دوبارہ تمہاری توازو کی جا سکے۔ شاید تمہیں اپنے جسم میں شدید کھجلی محسوس ہو رہی ہے، لاؤ میں کھجا دوں۔ پھر اس کے ہاتھ میں ایک خنجر آ گیا۔ وہ خنجر لیے میری طرف بڑھی۔ میں نے اٹھنا چاہا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے لیٹے رہنے کے لیے کہا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے الجھی ہوئی تھیں۔ تم اٹھنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اور پھر اس نے بڑی بے رحمی سے جگہ جگہ میرے جسم کی کھال چھیل ڈالی، جن سے خون رسنے لگا۔ میرے منہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن وہ اپنے دلچسپ مشغلے میں مشغول رہی۔ مجھے تڑپتا اور سسکتا ہوا چھوڑ کر وہ کچھ دیر بعد لوٹ آئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی، چھوٹی سی بالٹی۔ وہ میرے قریب آ کر بڑی محبت سے بولی، دیکھو تمہارا جسم کتنا گندا ہو رہا ہے۔ کم بخت چیونٹوں نے اچھے خاصے جسم کی مٹی پلید کر دی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے لہو لہان جسم پر بالٹی میں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکانا شروع کیا۔ پھر کہنے لگی، اس پانی میں بطور خاص تمہارے لیے خاصا نمک کھولا ہوا ہے تاکہ تمہارے زخم اچھے ہو جائیں۔ پانی کی ایک ایک بوند میرے جسم میں آگ لگا رہی تھی اور میں پوری طرح چیخ رہا تھا۔ ہمت سے کام لو، مرد آدمی ہو کر اس طرح چیختے چلاتے ہو۔ چلو میں جا رہی ہوں۔ بس پھر وہ مڑی اور سینے پر چڑھنے لگی۔ اب میرے اندر اتنی ہمت و قوت بھی نہیں رہی تھی کہ میں یہ سوچ بھی سکتا کہ اٹھ سکوں۔ میں مسئری پر بے حس و حرکت پڑا صرف چیخ سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی سے قطعی مایوس ہو چکا تھا۔ ایک رات سوتے سوتے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا، جو چیز میرے جاگنے کا سبب بنی تھی۔ اب میں نے اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ موسلا دھار بارش اور بجلی کی کڑک سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے پانی کی بوچھاڑ سے ایک آدھ قطرہ اپنے جسم پر بھی گرتا محسوس کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں پانی کس طرح آ گیا۔ کافی دیر میں اسی حالت میں پڑا سوچتا رہا، اور بس پھر اچانک ہی جیسے میرے ذہن میں سینکڑوں چراغ چل اٹھے۔ میں بڑبڑایا،
اس کے ساتھ ہی میں نے بمشکل اپنے نحیف اور زخمی جسم کو گھسیٹ کر مسیری سے نیچے اتارا۔ نیچے آتے ہی کمرے کے فرش پر بھی میں نے پانی محسوس کیا اور میں اس پانی میں لوٹنے لگا۔ اب میری آنکھیں کسی قدر اندھیرے سے مانوس ہو چلی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ زینے کے اوپری دروازے سے کچھ فاصلے پر بنے ہوئے سلاخوں اور روشن دانوں سے پانی نیچے گر رہا تھا۔ بارش غالباً بہت تیز ہو رہی تھی۔ میں تقریباً لڑکتا ہوا روشن دان کے نیچے پہنچ گیا۔ اب بارش کا پانی براہ راست میرے جسم پر پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا جسم پانی میں شرابور ہو چکا تھا۔ میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ پھر میں نے حمزاد کو طلب کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ مجھے اس جہنم سے نکال لے چلو۔ حمزاد کے آتے ہی میں چیخا۔ گھبرائیے نہیں، میں آپ تک پہنچ چکا ہوں، اب آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، حمزاد نے جواب دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر بہت چل میرے مکان تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے میری جسمانی حالت کو بہتر بنانے کے لیے میرے پورے جسم پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ اگلے دن علل صبح ہی میں بیدار ہو گیا۔ اب سب سے پہلے مجھے وملا کی فکر تھی۔ میں اس کے بارے میں حمزاد سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتانا ہی شروع کر دیا۔ وملا اپنے باپ کے ساتھ ہی افریقہ گئی تھی۔ اس نے بھی اپنے باپ گھنشیام داس کے ساتھ بہت سارے علم سیکھے تھے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا باپ اپنی پرسرار قوتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے مارا گیا تو اس نے اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے یہ پتہ چلا لیا کہ اس کے باپ کی موت کا اصل سبب کیا تھا۔ پھر اس نے آپ کو پھانسنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہوشیار کرتا وہ اپنا کام کر گئی۔ اس نے یہ سب کچھ اتنی جلدی اور خلاف توقع کیا کہ میں آپ کو آخری وقت ہی خطرے سے مطلع کر پایا، لیکن اس وقت تک وملا کا جادو آپ پر چل چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے آپ کو اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ آپ اس قابل ہو سکتے کہ مجھ سے مدد حاصل کر پاتے۔ وہ تو قدرتی کچھ مہربان تھی، اور ابھی آپ کی زندگی تھی جو آپ بچ گئے، ورنہ آپ کو وہ کسی صورت زندہ نہ چھوڑتی۔ حمزاد یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کیا اب اس کی طرف سے کوئی اور خطرہ لاحق نہیں؟ میں نے پوچھا۔ خطرہ تو ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے وہ اب آپ پر ہاتھ نہیں ڈال پائے گی، کیونکہ میں اس وقت تک آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اس سے اپنی بے بسی اور اذیت کا انتقام نہ لے لیں، حمزاد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو معلوم کرو۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں اسے ایک بار اسی طرح بے بس و مجبور دیکھ سکوں جس طرح اس نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ غالباً تیسرے دن حمزاد نے مجھے اطلاع دی کہ آج رات وملا کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے۔ حمزاد نے بتایا کہ وملا کو آسانی کے ساتھ زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے تنبیہ بھی کی تھی کہ اس سے کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، ورنہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ حمزاد تو میری کوئی مدد نہیں کر پائے گا، وملا اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے مجھے بے بس کر دے گی۔ ہر چند کہ یہ بات میری طبیعت اور مزاج کے خلاف تھی، لیکن میں نے مان لی۔ پھر اسی رات مغرب کے کچھ دیر بعد حمزاد نے ایک دم مجھے بتایا کہ غالباً وملا کو ہمارے ارادوں کے بارے میں علم ہو چکا ہے، اس لیے وہ اب دہلی سے فرار ہو رہی ہے، تو پھر اسے روکو، اسے بھاگنے نہ دو، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ لیکن وہ اب چوکنا ہو چکی ہے، اب اسے روکنے کی کوشش کی گئی تو دوسری صورت میں وہ خودکشی کر لے گی، حمزاد نے بتایا۔ مجھے حمزاد کا یہ فیصلہ قبول کرنے کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وملا اس آسانی سے نکل جائے، وہ بھی میرے علم میں آنے کے باوجود، لیکن میں اس پر بھی راضی نہیں تھا کہ وہ خودکشی کر لے اور میں اپنے دل میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکوں۔ دن تیزی سے گزرتے رہے اور میرے ذہن سے وملا کا خیال محو ہوتا گیا، اور پھر میں اسے بالکل ہی بھول سا گیا۔ لیکن اب مجھے اپنے ہاتھوں کی محرومی کے احساس نے بے چین کر دیا تھا۔ میں مفلوج ہونے کے سبب قدم بہ قدم پر حمزاد کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ آخرکار ایک دن تنگ آ کر میں نے حمزاد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، اس مفلوج جسم سے نجات حاصل کرا لی جائے۔ حمزاد کو میری رائے سے اتفاق نہیں تھا، لیکن وہ میری مرضی اور خواہش کے سامنے قطعی بے بس تھا۔ اس بار پھر قطب مینار کے قریبی کھنڈرات ہمارے کام آئے۔ سب کچھ نہایت سکون و اطمینان سے ہو گیا۔ نیا جسم بھی جوان اور خوبصورت تھا۔ 40 دن گزارنے کے لیے یہ جگہ نہایت موزوں و مناسب تھی۔ اس سے پہلے بھی میں یہاں رہ چکا تھا، لیکن ابھی صرف 11 دن ہی گزرے تھے کہ ایک شام میں نے ان کھنڈرات کے قریب بہت سے قدموں کی چاپ سنی۔ اس کے ساتھ ہی میری نظر حمزاد کے چہرے پر پڑی، جس پر مجھے فکر کے سائے سے منڈاتے ہوئے نظر آئے۔ بہت برا ہوا، میں نے اسے بالکل فراموشی کر دیا تھا، حمزاد بڑبڑایا۔ لیکن اب ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وملا کی، حمزاد نے جواب دیا۔ آخر وہ اپنا کام کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکوں گا، اس لیے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی غفلت پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے ایک دشمن کو کیوں فراموش کر دیا۔ میرے قریب ہی مجید کا کٹا ہوا سر اور پرانا جسم پڑا ہوا تھا۔ مجید بھی میرا ایک مرید تھا، جس کو اس بار میں نے اپنے جسم کے لیے منتخب کیا تھا۔
पुलिस लाजमी तौर पर मजीद के कत्ल में मुझे गिरफ्तार करेगी, और वो भी इसी हालत में। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम ये सर और बकिया जिस्म यहाँ से गायब कर दो? अचानक मैंने हमजाद से सवाल किया। आप जानते हैं कि इन 40 दिनों में खुद मैं भी कतई तौर पर बेकार हो जाता हूँ। अगर ऐसा मुमकिन होता तो कोई बात नहीं थी। हमजाद की फिक्र में डूबी हुई आवाज़ सुनाई थी, और उसके अल्फाज ख़त्म होते ही मेरी समाज से एक भारी आवाज़ टकराई। वो रहा, वो उधर, कोई चीखा, और मेरे औसान खता हो गए। खतरा बिल्कुल सर पर पहुंच चुका था। उठो, एक पुलिस वाला करचा। मैं इस काबिल नहीं हूं, मैंने नहीफ सी आवाज़ में जवाब दिया। अरे, किसी के मुंह से बेसाख्ता निकला। गालिबन उसकी नज़र मजीद के कटे हुए सर पर पड़ गई थी। फिर कुछ और पुलिस वाले खंडर में दाखिल हुए। उन्हीं में एक इंस्पेक्टर भी था। उसको देखकर मैं चौंका। वो मेरा शनासा और अकीदतमंद था। वो मुझे इस हाल में पड़ा देखकर हकलाया, लेकिन मैं खामोश रहा। कुछ ही देर में मजीद का कटा हुआ सर और बकिया जिस्म वहां से उठवा लिया गया, और जब पुलिस वालों को यकीन हो गया कि वाकई मैं अपने पैरों पर उठकर खड़ा नहीं हो सकता, तो उन्होंने मुझे भी उठवाया। पुलिस के एक ट्रक में डाल दिया गया। मजीद का ताल्लुक भी दिल्ली के एक बड़े ख़ानदान से था, इसीलिए पुलिस के आला अफसरान भी वहाँ मौजूद थे। मुझे पहले हवालात में डाल दिया गया और मुझसे पूछताछ शुरू हो गई, लेकिन मैंने अब मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। ये खबर छुपी ना रह सकी कि मैं एक कत्ल के सिलसिले में मुलव्वस होकर गिरफ्तार हो चुका हूँ। दिल्ली में मेरी शख्सियत मामूली लोगों में नहीं थी। बड़े बड़े लोग मेरे मुरीदों में थे। उन सब का तांता बन गया। उन्होंने इंतहाई कोशिश की कि मुझे ज़मानत पर रिहा करा लें, लेकिन मजीद के अहले ख़ानदान भी कम बारसूख नहीं थे। नतीजे के तौर पर ज़मानत ना हो सकी। मैंने भी इक़बाल जुर्म नहीं किया था। पुलिस के आला हुक्काम अजीज शशो पंज में थे कि करें तो क्या करें। दिन गुजरते गए और मुझे हवालात से जेल में मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा अदालत में पेश हुआ। सारा शहर जैसे उस मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए उमड़ आया था। मेरे एक साहिब हैसियत मुरीद ने एक बड़ा वकील मेरी पैरवी के लिए खड़ा कर दिया था। वो नौजवान और ज़हीन वकील मुझसे भी मिला और हकीकत हाल दरियाफ्त करना चाही। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि किसी भी तरह सिर्फ 18 दिन इस केस का फैसला ना होने दे, क्योंकि इस वक्त 40 दिन पूरे होने में 18 दिन बाकी थे। जब वो वकील मुझसे मिला तो वो मेरी अजीब व गरीब बात ना समझ पाया था। वो ये कहकर चला गया कि वो कोशिश करेगा, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका, और 40 दिन पूरे होने से 9 दिन पहले मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया गया। मुझे अदालत ने फांसी का हुक्म दे दिया था। 40 दिन पूरे होने से सिर्फ एक दिन पहले मुझे फांसी होने वाली थी। जेल में मुझसे मेरे मुरीद और मोतक़िद मिलने आए। मिर्ज़ा मुइन से मैंने सिर्फ इतना कहा कि हाई कोर्ट में फ़ौरन अपील कर दी जाए। फिर 40वां दिन बड़ी बेताबी और इस्तराब के साथ गुजरा। अब मैं अंधेरे का मुंतज़िर था, और जब हर तरफ अंधेरा फैल गया तो हमजाद मेरे लिए हुस्ले सेहत की तैयारी करने चला गया। मैं जिस कोठरी में रखा गया था वहाँ मैं तन्हा था। कुछ देर बाद ही हमजाद लौट आया। फिर मैंने गुस्ल करने में देर नहीं की। नई ज़िंदगी मुबारक हो, हमजाद की आवाज़ गूंजी। और तुम्हें भी, मैंने जवाबन कहा। अब हमारी मंजिल मिथरा है। गालिबन आप वमला से निमटना पसंद करेंगे, हमजाद ने मुझे याद दिलाया। हाँ, क्यों नहीं, मैं फ़ौरन बोला। मैं उसे किस तरह भूल सकता हूँ। उसी रात हमजाद मुझे मिथरा लेकर पहुंचा। पथरीली गलियों से गुजरता हुआ वो एक बड़े से मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। मुझे मुखातिब करके बोला, हमारे लिए ये बात इंतहाई सूदमंद है कि वो इस वक्त खाबीदा है। उस पर गफलत में काबू पाया जा सकता है। आपको गालिबन वो मंजर अब तक नहीं भूला होगा जब आपने मैपारा पर फतह हासिल की थी। वो भी हमें खाबीदा मिली थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन इस वक्त मैं मैपारा का मनहूस तसव्वुर नहीं करना चाहता, मैंने जवाब दिया। तुम अपना काम शुरू करो। चंद लम्हे बाद ही वो मुझे मकान में लेकर दाखिल हो गया, लेकिन जैसे ही हमने उस कमरे में कदम रखा, वमला खाबीदा थी। मुझे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। मेरे कान उस आवाज़ से सुन हो गए। उसी आवाज़ के साथ अचानक वमला अपने बिस्तर पर एकदम उठकर बैठ गई, और मुझे इस तरह देखकर एक लम्हे को उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। आखिर मैं तुम तक पहुंच ही गया, मैंने उसे मुखातिब किया। हाँ, तुम पहुंच तो गए, लेकिन मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकोगे, वो फुंकारी। इस बार मेरे हाथ मफलूज नहीं हैं, मैंने गुस्से के साथ कहा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने देख लिया कि मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल होने में किस तरह खुद ब खुद बेदार हो गई। मेरे इल्म में आए बगैर कोई भी मेरी ख्वाबगाह में दाखिल नहीं हो सकता। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहती हूँ। बोलो, क्या तुम तैयार हो? वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। तुम अब इस मंजिल में नहीं हो कि मुझसे कोई सौदा कर सको। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो मेरी तमाम पुरस्कार क़ुव्वतें
اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے سلب کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں تم میرے جوان اور حسین جسم سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر تم مجھے اپنانے کا وعدہ کرو تو میں اس پر بھی تیار ہو سکتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کے انتقام کا خیال اپنے ذہن سے نکال دوں اور ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں۔ یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس پر تیار ہو گئی۔ میں نے حمزات کو اشارہ کیا۔ اس نے میرے اشارے پر وملہ کے گرد ایک حصار قائم کر دیا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ صبح تک یہ اپنی تمام قوتوں سے محروم ہو چکی ہوگی۔ اب چلیے، میں صبح آؤں گا۔ کل تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں نے وملہ سے کہا، اور حمزات کے ہمراہ وہاں سے چل دیا۔ شہر کے ایک ویران سی جگہ میں نے پناہ لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے قیام کو صرف چند دن گزرے تھے اور پورے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ رہے تھے۔ اسی رات مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی یہاں سے پاکستان چلا جاؤں۔ ہندوستان میں میرا تھا بھی کون سوائے چند اذیتناک یادوں کے؟ دوسرے میں جیل سے فرار ہوا تھا اور میں بہرحال مجرم تھا۔ مجھ پر 2 قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس طرح میں پولیس کی دسترس سے بھی بچ سکتا ہوں۔ اس رات میں نے اپنے ذہن میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں وملہ کو اپنے ساتھ لے کر فوراً پاکستان روانہ ہو جاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی حمزات مجھے وملہ کے گھر لے گیا۔ میں اپنے ساتھ اسے بھی شہر سے باہر اسی ویران جگہ پر لے آیا۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے حمزات سے اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور وملہ کو بھی اپنے ارادے سے باخبر کر دیا۔ میں نے رات ہوتے ہی حمزات سے کہا کہ وہ ہمیں ڈھاکہ پہنچا دے۔ ڈھاکہ پہنچ کر صدر گھاٹ کے علاقے میں مجھے ایک بڑا سا مکان حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی دن میں نے وملہ کو ایک مولانا کے ہاتھ پر اسلام قبول کرایا اور اس کے بعد میں نے اس سے نکاح پڑھوا لیا۔ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا دل بے انتہا مسرور تھا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک انجانی سی خوشی تھی۔ میں نے جو مکان خریدا تھا وہ 2 منزلہ تھا۔ سر شامی میں اور وملہ نے اوپری منزل کا ایک کمرہ شب عروسی کے لیے سجانا شروع کر دیا۔ میں کسی کام سے مکان کے نچلے حصے میں جانے کے لیے زینے کی طرف بڑھا، لیکن پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی مجھے زور کا چکر سا آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، میرا جسم کا توازن بگڑ گیا اور میں سیڑھیوں پر لڑکنے لگا۔ میرے منہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ چیخیں سن کر وملہ میری طرف دوڑی، لیکن اس وقت تک میں نیچے پہنچ چکا تھا اور میری سماعت میں ایک آواز گونج اٹھی۔ اس قہقہے کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ مجھے حمزات کا سایہ وملہ کے قریب لہراتا ہوا نظر آیا۔ اس سے پہلے وہ حملہ کرتی، حمزات اپنا کام کر چکا تھا۔ پھر وہ وملہ کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا ذہنی دھچکا تھا، لیکن میں نے کسی طرح اسے ہمت کر کے بھلا دیا۔ میں نے اس رات فیصلہ کیا کہ اب میں کسی عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ کچھ ہی دن بعد میں پھر اپنے مفلوج جسم سے بیزار ہو گیا۔ ہر چند کے میں جان چکا تھا کہ میں پارا مجھے سکون کے ساتھ زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اب میں جو جسم بھی حاصل کروں گا وہ اسے بھی مفلوج کر دے گی، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس اپاہج جسم سے نجات حاصل کر لوں جس نے میری زندگی تلخ کر دی تھی۔ اب اس جسم کے ساتھ مجھے کئی سال گزر چکے تھے۔ میں اب ایک دن بھی یہ مفلوج جسم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر میں نے حمزات سے کہا اور اسے میری خواہش کے سامنے سر جھکانا ہی پڑا۔ نیا جسم بالکل نوخیز تھا۔ ایک 15 سال کا حسین و خوبصورت لڑکا تھا، ہمارے ہی پڑوس میں رہتا تھا۔ لوگ مجھے شیخ کرامت ہی کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ اس طرح ایک طویل عرصے بعد مجھے اپنا نام پا کر ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ 5 سال پہلے اچانک ایک رات میرے سینے میں شدید درد ہوا اور میں رات بھر تڑپتا رہا۔ صبح ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معدے کا سرطان ہے۔ جب میں ڈاکٹر انوار الحق کے پاس سے لوٹ رہا تھا تو راستے میں مجھے وہی زہریلا قہقہہ سنائی دیا۔ میں پارا کا قہقہہ اور میں تڑپ کر رہ گیا۔ آخر وہ اپنے انتقام سے باز نہیں آئی، لیکن اب میں فیصلہ کر چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو اب میں یہ جسم نہیں چھوڑوں گا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اب سے 15 دن پہلے میری حالت سخت خراب ہو گئی۔ حمزات کے مشورے پر میں ہسپتال میں داخل ہو گیا اور یہاں آنے کے 3-4 دن بعد ہی ایک شب میں نے حمزات سے ایک ایسی خبر سنی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اب ہمارے بچھڑنے میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، حمزات نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ پایا، میں نے اس سے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ آپ اب سے 10 دن بعد مجھے آزاد کرنے کے پابند ہیں۔ اب سے 100 سال پہلے کیا ہوا عہد یاد کیجیے جب آپ نے مجھ پر قابو پایا تھا۔ کاش آپ میرے بغیر زندہ رہ سکتے۔ حمزات کی آواز بھرا گئی۔ میرے آزاد ہوتے ہی آپ کے سر اور بقیہ جسم کا رابطہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ رابطہ میری ہی وجہ سے قائم ہے۔ حمزات کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
اور میرا دل ٹوٹنے لگا۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اپنی موت کو خود سے اتنا قریب محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے پہلے سمجھا تھا کہ وہ آزاد ہو کر مجھ سے رخصت ہو جائے گا، لیکن میری بھول تھی۔ اب سے چند لمحوں بعد وہ میرے جسم میں پناہ حاصل کر کے میری ہی طرح ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائے گا۔